یہ آیت آئی ہے استخارے میں آج کے عشرے کے آغاز کے لیے۔ اے نبی جہاد فرمائیے کفار سے اور منافقین سے، وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کیجئے، کافروں پہ بھی سختی کیجئے، منافقوں پہ بھی سختی کیجئے۔ اب فلسفہ بتلایا کیوں واپس حملوں کو ان کی طرف پلٹانے کا، لڑنے کا، دفاعی جنگ کا حضور کو حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جہنمی ہیں اور برے ٹھکانے والے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ جو نبی سے لڑا ہے وہ یا کافر ہے یا منافق ہے، جو بھی کہلائے جہنمی ضرور ہے۔ ملاحظہ فرما لیا آپ نے؟ جو بھی نبی سے لڑا، یا میں جملہ پلٹ دوں، جس سے نبی لڑے ہیں وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، وہ جہنمی ہے۔ حیران میں اس بات پہ ہوں کہ حضور نے تو تلوار اٹھائی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ لڑیے، قرآن کہہ رہا ہے جہاد کیجئے، حضور نے تو تلوار اٹھائی نہیں، حضور نے ایک کافر نہیں مارا، ایک منافق نہیں مارا۔ یہ قرآن کہتا ہے حکم ہے، آرڈر ہے، کمانڈمنٹ ہے۔ اور اصول الفقہ میں یہ لکھا ہے کہ جو حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اگر بغیر قرینے کے ہو تو وہ دال بر وجوب ہوتا ہے، واجب ہے نبی پر کہ وہ لڑیں، کافروں سے بھی منافقوں سے بھی۔ تو جو 86 جنگیں ہیں حضور تو اس میں لڑے نہیں ہیں، حضور تو خیمے میں رہے ہیں، تو یہ حکم کیسے پورا ہوگا؟ حکم عدولی تو کر نہیں سکتے، یہ نبی ہیں، کوئی مسلمان تو نہیں ہے اپنی مرضی کے مطابق حکم پہ عمل کرے، یہ حکم عدولی کرے۔ تو اب اس میں مجھے ایک آیت ملی، اس آیت نے مسئلہ حل کر دیا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 84 نے فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، اے میرے حبیب آپ لڑیں اللہ کے راستے میں، البتہ ہم آپ کو آپ کے نفس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یا نبی لڑے یا نبی کا نفس لڑے۔ اب نبی کریم نے جو ارشاد فرمایا کہ سلموں کا سلمی یا علی، حربوں کا حربی یا علی، اس لیے اسی مقصد کے لیے تو کہا کہ اے علی تمہارے ساتھ جنگ میرے ساتھ جنگ ہے، تمہارے ساتھ صلح میرے ساتھ صلح ہے، یعنی جو علی نے مارے ہیں سمجھو میں نے مارے ہیں۔ جب علی سے لڑنے والا نبی سے لڑنے والا ہے تو وہ گھر والا ہو یا باہر والا ہو، لعنت اللہ علیہ تو ہو سکتا ہے، رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا۔ لیجئے منزل بڑی آسان ہوتی جا رہی ہے کہ جو استخارے میں آیت آئی ہے اس سے تو مسئلہ اور حل ہو گیا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى، اس وقت تک لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب فتنہ نہ رہے، فتنہ جب تک ہے تب تک لڑنا ہے مسلمانوں۔ یہ مسلمانوں کو حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم، ان سے لڑو جو تم سے قریب ہے۔ وہ حکم تھا نبی کو، یہ حکم آ گیا عمومی طور پہ مسلمانوں کو، تو جو حکم مسلمانوں کو ہے اس سے نبی مستثنا تو نہیں ہے نا۔ ظاہر ہے کہ جو حکم مثلا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ حکم ہے نماز کا، آیا نبی اس میں سے مستثنا ہوں گے؟ ایگزمپٹ تو نہیں ہوں گے۔ اقامہ نماز میں نبی بھی ہے،
ایک بہت ہی برخوردار میرا بچہ پچھلے سال ملا مجھ سے کہنے لگا حضور نماز میرے لیے معاف ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں آزاداران حسین میں سے ہوں. میں نے کہا جب حسین کے لیے ہی معاف نہیں ہے آزادار حسین کے لیے کیسے معاف ہو جائے گا؟ یہ سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے اسلام میں ایسے نہیں ہوتا ہے. وہ کیپٹلزم میں ہوتا ہے کہ عوام اور کچھ کرتی ہے شاہ اور کچھ کرتا ہے. ہمارے ہاں جو لیڈر کرتا ہے وہی امت کرتی ہے، خواہ وہ رسول ہو یا امام. تو یہ بات طے ہو گئی کہ نبی کو بھی حکم ہے کہ آپ بھی لڑیں ان سے کہ جو آپ کے قریبی ہیں مگر ہیں کافر. مسلمان بھی لڑیں. یعنی ایسے بھی ہوا جنگ میں کہ باپ بیٹے کے درمیان جنگ ہو گئی. اوائل اسلام میں بیٹے نے باپ کو قتل کرنے کے لیے پہلو تہی نہ کی، باپ نے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے پہلو تہی نہ کہی. چچا اور بھتیجا آ گئے، ماموں اور بھانجا آ گئے، کیونکہ اصل نظر تھی قربتاً الی اللہ پہ، رشتہ داری پہ نظر نہ تھی. لہذا انہوں نے قتل کرنے میں دریغ نہ کیا. اب جملے کی قدر کریں. آج آغاز محرم میں ایک مسئلہ واضح ہو جائے. مسلمانوں تم پہ واجب ہے، ضروری ہے کہ قریبیوں سے لڑو جو مسلمان نہیں ہیں. تو بھیا اگر ابو طالب کافر ہوتے تو نبی کے لیے ابو طالب سے لڑنا واجب ہوتا، ان کی سرپرستی میں رہنا واجب نہ ہوتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے لڑنے کا. جو قریبی ہیں ان کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اب یہاں یہ بھی ملاحظہ فرماتے چلیں، مثلا فلسفہ یہ ہے اس قتال کا. ایک لفظ ہے جہاد، ایک لفظ ہے قتال. دونوں ذرا سمجھیے. قرآن میں جہاد کا بھی لفظ ہے، آج ہی کی آیت میں آ گیا جاہد الکفار والمنافقین، اور قاتل کا لفظ بھی آ گیا، قاتل. یہی ابھی لفظ آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین، قتال کا لفظ بھی آ گیا، فقاتل نبی کے لیے آ گئے، فقاتل فی سبیل اللہ. ایک لفظ ہے قتال، ایک لفظ ہے جہاد. جہاد کہتے ہیں کوشش کو، کہ آپ نے کوشش کرنی ہے، خواہ قتل ہو یا قتل نہ ہو، کوشش کرنا آپ کا فرض ہے. آپ قتل کر کے آ جائیں تو غازی ہیں، آپ خود راہ خدا میں قتل ہو جائیں تو شہید ہیں. دونوں صورتوں میں توجہ رہے، فلسفہ حکم جہاد سمجھیے گا. دونوں صورتوں میں آپ کو معافی مل گئی، شہید ہو کے بھی بخشے گئے، غازی ہو کے بھی بخشے گئے. کمال دیکھیے، ایکشن دیکھیے دو ہیں. جو واپس آیا ہے اسے 90% بخش دیتا اللہ، جو دنیا سے چلا گیا ہے اسے 100% بخش دیتا. اللہ کہتا نہیں، دونوں کو 100% بخش دیا ہے تاکہ دنیا میں یہ رواج رہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. عمل نہ بھی ہو، یہ جو گئے ہیں جان کی کافی ہے، اسی جانے کے عوض ہم نے معاف کر دیا. تو جو لوگ شہید ہو گئے وہ بھی معاف ہو گئے، جو لوگ غازی بن گئے وہ بھی معاف ہو گئے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو شہید ہو کے معاف ہو جائیں. پہلا قطرہ خون کا جب زمین پہ آتا ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ شہید بخشا گیا. اور شہید خود ہی نہیں بخشا جاتا، وہ رشتہ داروں کو بھی بخشوانے کا قیامت کے دن حق رکھتا ہے، وہ دوستوں کو بھی بخشوانے کا حق رکھتا ہے. جب عام شہید رشتہ دار بخشوا سکتا ہے تو شہید اعظم اپنے نانا کی امت نہیں بخشوا سکتا. عام شہید کا یہ حق ہے کہ وہ بخشوا سکتا ہے. عام شہید اپنے رشتہ داروں کو بخشوا لے گا، اور عام شہید زندہ ہے. اس لیے کہ حضور نے شہدائے بدر کی طرف خطاب کر کے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم، اے اللہ کے شہیدوں، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں، کیا تم نے وہ سب کچھ پا لیا جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ قالو،
وجدنا ما وعدنا ربنا، اللہ کے رسول ہم نے وہ کچھ پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ شہید ہے، نبی سے بول رہا ہے، شہید ہے، بتا رہا ہے۔ تو جب شہید سوال کا جواب دے سکتا ہے تو کیا معصوم کی قبر پہ اگر کہا جائے اشہد انک تری مقامی وتسمع کلامی وترد سلامی، میں گواہی دیتا ہوں اے میرے معصوم، آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، آپ میرے کلام کو سن بھی رہے ہیں، آپ میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ جب عام شہید جواب دے سکتا ہے تو معصوم شہید جواب کیسے نہیں دے سکتا؟ عقائد کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، یہیں سے پتہ بھی چلنا چاہیے کہ ہم جس انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھتے ہیں اس کا مقام کیا ہے۔ تو آپ نے یہاں یہ سمجھ لیا کہ جہاد میں جانے والے دونوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اس لیے حکم ہوا ہے کہ قتال میں جاؤ۔ اب جہاد میں قتال میں فرق یہ ہے، جہاد ہے کوشش، آپ اسٹرگل کریں، خواہ آپ قتل ہوں یا قتل نہ کریں، بغیر قتل کیے بھی آ جائیں تب بھی آپ مجاہد اگر ہیں تو غازی کہلائیں گے، مگر نیت صاف ہونی چاہیے، میدان سے بھاگے نہیں، اس لیے کہ میدان سے بھاگ گئے تو سورہ توبہ لعنت اللہ علیہم میں شمار کرتے ہیں، بلکہ سورہ توبہ نے انہیں رجس کہا جو جنگ تبوک سے بھاگ آئے تھے۔ تو جب جنگ تبوک سے بھاگنے والے رجس بن جاتے ہیں تو جنگ احد سے بھاگنے والے رحمت اللہ علیہم تو نہیں بنے گے۔ اگر آپ ناراض ہو رہے ہیں اس ٹاپک سے تو میں قبر کا موضوع پڑھ دیتا ہوں، قبر اور برزخ کا مجھے بہت اچھا حکم ہے جہاد کا، سیحلفون باللہ اذا انقلبتم، اے میرے حبیب یہ جو جنگ تبوک سے پلٹ آئے تھے، سیحلفون باللہ یہ کہتے ہیں لتعرضوا عنہم کہ آپ ان کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، مسلمان سب مل کر لتعرضوا عنہم ان سے درگزر کر لیں، فاعرضوا عنہم اے میرے حبیب آپ ان سے سارے مسلمان مل کے درگزر کر دیجئے، کیوں؟ انہم رجس، یہ سارے کے سارے بن گئے ہیں رجس، تبوک سے آنے والے رجس ہیں۔ ایک شے ہوتی ہے نجس، ایک ہوتی ہے نجس العین، نجس وہ ہے جسے پاک کیا جا سکے، نجس العین وہ ہے جسے پاک نہ کیا جا سکے۔ جو جنگ تبوک سے بھاگ آئے ہیں میرے حبیب یہ رجس العین ہیں، انہیں 70 سمندر بھی توبہ کے پاک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ رجس العین ہے۔ نجس العین وہ ہوتا ہے جو اس سے ٹچ ہوتا جائے وہ نجس ہوتا جاتا ہے، جو فراریوں کے ساتھ ملتا جائے گا وہ نجس ہوتا جائے گا، نہ وہ پاک ہوں گے نہ یہ پاک ہوں گے۔ نعرہ لگاتے جائیں نہیں تو پھر میں خود شاباش کوئی سیکھے نعرہ لگانا۔ تو آپ ذرا ملاحظہ فرماتے چلیں، سیحلفون باللہ یہ حکم جہاد پہ گفتگو آج رک رہی ہے۔ جہاد کے حکم میں جو فرار کر کے آئے ہیں جہاد سے ان کو اللہ رجس کہہ رہا ہے، کبھی کہتا ہے فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کبھی کہتا ہے إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ رجس ہے۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی، جو فرار کرے ایک کرائیٹیریا ہو گیا، وہ تو ہے رجس، اور جو ڈٹ کے لڑے وہ یا شہید ہے اگر مر جائے یا غازی ہے اگر بچ جائے، یعنی جو قرار پکڑے وہ پاک ہے، جو فرار کرے وہ نجس ہے۔
تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میدان جہاد میں یہ پتہ چل رہا ہے جو فرار کر جائے وہ نجس ہے، جو قرار پکڑ لے وہ پاک ہے، اور جو قرار پکڑے اگر وہ پاک ہے تو جو قرار ہو وہ پاک کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کوئی سمجھ رہے نا آپ؟ تو یہ جہاد کے میدان میں حکم آ گیا اللہ عز و جل کی طرف سے جہاد کا، اور اسی لیے حکم آیا۔ یہ بھی یاد رکھیے جہاد میں وہ لوگ بھی گئے ہیں کہ جو ہینڈی کیپ تھے۔ ہمارے ہاں آج کل سر کا درد بہت ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہاں مانچسٹر میں شروع ہوا ہے یا نہیں، مجلس میں آنے کے لیے سر کا درد، پکے گلی میں پھر رہے ہوں گے، کافی پی رہے ہوں گے، مجلس میں آنے کے لیے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب درد ہے جو رات کو 8 بجے شروع ہوتا ہے، 10 بجے ختم ہوتا ہے۔ یہ پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا، ہمارے ہاں تو شروع ہو چکا ہے، اور اس کا ڈاکٹر میں ہوں۔ اس کا ڈاکٹر جو ایم ڈی نہیں ہے، ایم بی بی ایس کے پاس علاج نہیں ہے، اس کا علاج میرے پاس۔ میں نے کسی صاحب نے مجھ سے کہا حضور 9 دن مجلسوں کے گزر گئے اور سر کا درد نہیں گیا۔ میں نے کہا دیکھ لیجئے، جو آئے گا مجلس میں اسے بسم اللہ کہوں گا، جو نہیں آئے گا اس کے لیے انا للہ کہوں گا۔ پھر آج تک سر میں درد نہیں ہوا، جب سے اب نہیں ہوا تو آپ حضرات و خواتین نے یہ سمجھنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ جو جہاد ہے، جہاد یہ عجیب منظر فکر ہے۔ مجاہد کا بڑا مقام ہے۔ ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے، 2 طریقے سے لکھا گیا ہے، دونوں طریقے سن لیجیے۔ ایک روایت میں لکھا گیا ہے حضرت عمر ابن الجموع رضی اللہ تعالی عنہ، ایک میں لکھا گیا ہے حضرت عامر عین میم را وا۔ یہ ہمارے جو پنجاب والے ہیں وہ اس کو عمرو پڑھتے ہیں، یہ عمرو غلط، عمرو نہیں ہے، عمرو کوئی نام نہیں ہوتا ہے، اس کا نام ہے عامر یا عمر، یہ 2 کچھ، عمر اور عمر کہتے ہیں ایج کو، ایج، عمر یعنی ایج، عمر کلو پڑھی ہے، عمر بھی لکھا ہے عمر بھی لکھا ہے۔ یہ ہے ہینڈی کیپ، یہ بیچارے اتنے، دونوں ٹانگیں ان کی کٹی ہوئی ہیں، ہے ہی نہیں بلکہ بچپن سے یہ بغیر ٹانگوں کے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کی لکڑی کی ٹانگیں، لکڑی کی ہینڈی کیپ تھے۔ تو جب احد پہ لشکر جا رہا تھا اسلام کا تو چورنگی پہ یہ کھڑے رو رہے، حضور نے پوچھا ماذا یبکیک یا عمر، اے ابن جموع کیوں رو رہے ہو؟ کہ سرکار کاش آج میں ہینڈی کیپ نہ ہوتا تو میں بھی لشکر اسلام کے ساتھ احد کے میدان میں، دوسری جنگ ہے، ضرور جاتا۔ ابھی سرکار نہیں بولے کہ اللہ بول پڑ۔ صحابی ہو تو ایسا ہو، مجاہد ہو تو ایسا ہو، ایسے صحابی کی جوتیوں کی خاک کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں کہ جو ہینڈی کیپ ہو، ٹانگیں نہ ہوں، اور وہ کہے کاش میں بھی لڑتا۔ ابھی نبی نہیں بولے، اللہ بول۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل نے کہا اللہ سلام کے بعد اے حبیب خدا فرما رہا ہے کہ اپنے صحابی سے کہہ دیجئے، اللہ کہتا ہے ہم شرطیں ختم کر لیتے ہیں جو انہوں نے سوچا ہے نا ہمارے راستے میں لڑنے کے لیے، ہم ہینڈی کیپ کا جہاد بھی قبول کرنے کو تیار ہیں۔ کوئی سمجھے یا نہیں؟ بہت سارے امیروں سے قربانی قبول نہیں ہوتی اور بہت سارے غریبوں کی قربانی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ تو وہ گئے، وہ لڑے ہیں اور انہوں نے کافی قتل کیے ہیں، مقتولین احد ان کے ہاتھ سے ہوئے ہیں، اور وہ خود بھی شہید راہ خدا ہو گئے۔ ان کی بیگم کو بتایا گیا، اہلیہ کو، کہ وہ مر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ تو وہ گئی، اپنا ناکہ لے کے گئی، حضور سے کہنے لگی یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اپنے ناکے پر اپنے شوہر کی لاش لے جاؤں تاکہ میں اسے بقیع میں دفن کروں۔ بقیع اس وقت بھی قبرستان تھا۔ سرکار نے شان بے نیازی سے فرمایا جاتا ہے تو لے جا، صحابی ہے، شہید ہو گیا ہے، روح نکل گئی ہے، لاشا تڑپتے تڑپتے دم توڑ گیا ہے، میدان احد میں لاشا پڑا ہوا ہے، بیگم آئی ہے اور ناکہ لے کر آئی ہے، لاشا وہاں پڑا ہے مگر لاشا اٹھتا نہیں ہے، لاشا اٹھتا نہیں ہے۔
بمشکل لاشے کو ناکے پہ رکھا، ناکا اٹھتا نہیں ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کا صحابی مرنے کے بعد بھی چلنے کیوں نہیں دے رہا ناکا کو؟ نبی نے فرمایا میرے صحابی کا معیار یہ ہے مرتا مر کیوں نہ جائے، مجھے میدان میں چھوڑ کر کبھی جاتا نہیں ہے۔ تو یہ ہے صحابی کا معیار، روح نکل جائے اس کی باڈی بھی نبی کو میدان میں چھوڑ کے نہ جائے۔ جو زندہ میدان میں چھوڑ کے نبی کو چلے گئے سب کچھ ہو سکتے ہیں، نبی کی نظر میں صحابی نہیں ہو سکتے۔ اب یہ تمہیدیں استوار ہو گئیں اور اب آپ کے اذہان عالیہ وہاں تک پہنچ گئے جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ حکم جہاد ہے اللہ عز و جل کی طرف سے، اور عجیب منزل فکر ہے، ایک میدان جہاد میں اللہ نے معیار ایمان بھی دے دیا اور معیار تقوی بھی دے دیا ایک، اور ضرب کل چلی ہے ایک، ضرب چلی ہے ایک۔ اس ضارب کی ضرب سے معیار ایمان بھی مل گیا، معیار تقوی بھی مل گیا۔ کیسے؟ چلتا ہوا دیکھا نبی نے علی کو تو فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کے کفر کے مقابل پہ جا رہا ہے۔ اور جب ضرب چل گئی تو فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، آج ایک ضرب علی کی ثقلین کی بندگی سے بڑھ گئی۔ یعنی مومن بننا ہو تب بھی علی کی طرف دیکھنا، متقی بننا ہو تب بھی امام المتقین کی طرف دیکھنا۔ یہ فون الٹے رکھ دیں پلیز، فون پہ مہربانی کریں، ایک گھنٹے کے لیے فون الٹے رکھ دیں۔ فون اگر دیکھیں گے تو ظاہر ہے نہ آپ نعرہ لگائیں گے، نہ آپ کو یہ پتہ چلے گا مصائب ہے یا فضائل ہے، پھر میری محنت تو بالکل ہی اکارت ہو جائے گی۔ فون پلیز الٹے رکھ دیں، تھوڑا سا ٹائم امام حسین کو دیں، یہ فون کے لیے۔ ہاں اگر کلپ بنانا ہے بنا دیجیے بے شک، نہیں تو فون الٹے رکھ دیجیے، یہ ایک گھنٹہ مجھے دے دیجیے تاکہ میں آپ کی خدمت میں وہ محنت سنا سکوں جو میں سال بھر سے کر کے آیا۔ بڑی مشکل سے میں آتا ہوں، مجھے آنے نہیں دیتے امریکہ والے، بڑی مشکل سے یہ کاظمی سادات کی مجبوری سے آ رہا ہوں، تو ایسے نہ ہو کہ پھر میں آنا بند ہی کر دوں۔ بالکل اس طرح اگر آپ سنیں گے تو پھر میں آنا بند کر دوں گا۔ ایسی تقریر میں نے کبھی نہیں کی۔ دیکھیے اہل بیت ٹی وی والے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، رات کو بھی انشاءاللہ مجلس دیں گے، لیٹ نائٹ کل دن میں بھی دیں گے، تو ظاہر ہے ان کی بھی محنت ہے۔ یہ بچے بھی ہمارے جوان کر رہے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ یوٹیوب پہ ڈالیں گے۔ انتظامیہ کی بھی بڑی محنت ہے، آپ کی بھی بڑی محنت ہے، ٹائم لے کر آئے، میری بھی بڑی محنت ہے، رات بھر میں جاگتا ہوں الحمدللہ۔ تو اب آئیے میں آپ کی خدمات عالیہ میں ذرا ایکسٹرا آرڈینری جو لیول ہے، جو اسٹینڈرڈ ہے میرے انداز خطابت کا، میں اس کے ساتھ بالکل اجتہادی انداز میں لے کے چلنا چاہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، کہ عشرہ ختم ہو تو مانچسٹر کے اندر پتہ چلے کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں کسی غلام حسین نے عشرہ پڑھا ہے اور غلامان حسین اور کنیزان زینب نے عشرہ سنا۔ ظاہر ہے یہ درس تو ہے نہیں، درس میں بے شک آپ نہ بولیں، مگر یہ تو باجماعت عبادت ہے۔ باجماعت عبادت میں تھوڑا سا امام جماعت نماز میں بولتے ہیں اور باقی سب امام جماعت اور مل کر سارا کا سارا مجمع بولتا ہے، اس میں کچھ میں بولوں گا اور کچھ آپ نے بولنا ہے کہ عبادت میں آپ شریک ہو سکیں۔ تو اب ذرا بحث آج کی آخری مرحلے میں آ رہی ہے، ذرا اس بات پہ روکنا چاہ رہا ہوں، حکم جہاد پہ انشاءاللہ سارے احکام کو ہم ڈسکس کریں گے، مگر کیونکہ آیت آج آ گئی جہاد کی، تو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ آج کی پوری تقریر ہماری ہو جائے جہاد کی اوپر، جہاد کے اوپر۔ اچھا جہاد میں اور قتال میں فرق کیا ہے؟ یہی بحث پہنچی تھی نا۔ جہاد جاہدہ یجاہدو یا جاہدہ یجہدو کئی ابواب سے آتا ہے، مجاہد جاہدہ یجاہدو سے، مجاہد جاہدہ یجاہدو سے ہے۔ قتال میں اور جہاد میں یہ فرق ہے، قاتل یقاتلو سے قتال ہے،
جاہدہ یجاہدوں سے جہاد، جہاد میں اور قتال میں فرق یہ ہے، جہاد نام ہے کوشش کا، اس میں آپ کسی کو ماریں یا نہ ماریں اس کو کہتے ہیں جہاد، اور آپ کو کہیں گے مجاہد۔ قتال نام ہے اس کا، یا میدان جنگ میں مار کے آؤ یا مر کے آؤ، ایسے نہ ہو۔ اب میں سمجھا ہوں، میرے مولا علی نے ساری عمر جو جہاد کیا ہے وہ قتال والا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب مجاہد قتال والا جہاد کرتا ہے اسے فکر نہیں ہوتی وہ مرے یا دوسرے مرے، اس نے قتال کرنا ہے۔ تبھی تو جب نبی نے کہا یا ابا الحسن نم علی فراشی، میرے بستر پہ سو جا، تو نہ سونے والا آج جاگا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ مطیع پیغمبر ہے، اس کا کام ہے قتال کرنا، چاہے تو سو کے لوگوں کا قتال کرے، چاہے تو جاگ کے لوگوں کی نسلیں تباہ کرے، اس کا جاب یہ۔ بس اب یہ تقریر کا آخری موڑ ہے، یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک جہاد آپ کو بھی کرنا ہے اور وہ ہے افضل الجہاد۔ آج جو آپ پہ واجب ہے وہ گولی لے کے باہر نکلنا نہیں، اور وہ افضل الجہاد کیا ہے؟ کونا، پہلے تو یہ سن لیں پھر افضل الجہاد، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ مولا علی فرماتے ہیں حسن و حسین سے، تم دونوں بھائی ظالم کے دشمن بن کے رہنا، مظلوم کے دوست بن کے رہنا، مظلوم کی حمایت کے وقت اس کا مذہب نہ پوچھنا، ظالم کی مخالفت کے وقت اس کا فرقہ نہ پوچھنا۔ یہ ہے علی والوں کا معیار۔ آج کشمیر جو چل رہا ہے ہمارے فرائض میں شامل ہے کشمیری بہن بھائیوں کی مدد کرنا، اس لیے کہ کشمیر والے مظلوم، ریگارڈلیس وہ ہمارے مذہب سے ہوں یا ہمارے مذہب سے نہ ہوں، ہم تو غیر مسلم مظلوم کے بھی حامی ہوتے ہیں، یہ تو مظلوم مسلم ہے۔ یہی ہمارا آغاز آج ہو رہا ہے، آج آغاز ہو رہا ہے عشرے کا، اسی سے آغاز اس سے کر رہے ہیں کہ پیدا ہر ایک دور میں ہوتے رہے یزید، لیکن کسی حسین کی گردن میں خم۔ ہم نے ہر دور کے یزید کو للکارنا، ہر دور کے فرعون کو للکارنا، ہر دور کے شتات کو للکارنا، ہر دور کے نمرود کو للکارنا۔ یہی وجہ ہے جو سقیفائی اسلام والے ہیں آج وہ اسرائیل سے دوستیاں کر رہے ہیں، اور آج وہ مودی کو ایوارڈ دے رہا ہے، اور جو غدیری اسلام والا سید علی خامنائی ہے وہ کشمیریوں کی بھی حمایت کر رہا ہے، فلسطینیوں کی بھی حمایت کر رہا ہے۔ آج میڈیا کو لکھنا چاہیے دو قسم کے مسلمان ہیں دنیا میں، یا سقیفائی مسلمان ہیں یا غدیری مسلمان ہیں۔ سقیفائی مسلمانوں نے جیسے بند کمرے میں خلیفہ بنایا تھا ویسے بند کمروں میں پیچب کرتے ہیں، اور غدیر والے مسلمانوں کے خلیفہ کا اعلان جیسے کھلے میدان میں ہوا تھا، وہ مظلوم کی حمایت بھی ظالم کی مخالفت بھی کھلے میدان میں کرتے ہیں، بند کمروں میں قراردادیں پیش نہیں کرتے۔ اور یہ مجالس عذاب، یہ عشرہ محرم الحرام، یہ آہ و بکا، یہ عزاداری کے جلسے اور جلوس، یہ نوحے اور ماتم دراصل پروٹیسٹ ہے، یہ احتجاج ہے یزیدان وقت کے خلاف بھی، اس لیے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کا قیام صرف 61 ہجری والے یزید کے خلاف ہوتا ہمیں ضرورت نہیں تھی آج جلوس نکال،
آج ماتم کرنے کی، کیونکہ امام حسین کا قیام ہر دور کے یزید کے خلاف تھا۔ لہذا آج ہم گلیوں میں نکل کر یہی بتاتے ہیں کہ جو بھی یزید آئے گا وقت کا حسین اس سے ٹکرائے، اور خوش قسمت ہو علی کے شیعوں۔ بی بی فاطمہ کی دعا کا نتیجہ، بی بی فاطمہ نے اللہ سے کل 2 مانگے ہیں، 2، ایک عباس، ایک آزادہ۔ کتنے خوش قسمت ہے کہ آپ کو بی بی پاک نے اللہ سے مانگا ہے، یا ام البنین کا بیٹا مانگا ہے، یا آپ کو مانگا، اور 2 ہی رومال تھے فاطمہ جو امام حسین کے پاس تھے کربلا میں، ظاہراً 2 ہی رومال تھے۔ ایک رومال حر کی پیشانی پہ باندھا اس لیے کہ فرق پھٹ گیا تھا حر، اور دوسرا لے کر قاضی کی آنکھ کو صاف۔ گویا رومال فاطمہ کی قیمت یہ ہے کہ انسان حر ہو، توبہ کی کشتی پہ سوار ہو کر آئے، امام حسین کے پا برکاب ہو کر جہاد کرے، قتال کرے، اپنی قربانی بھی دے، اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کی قربانی بھی دے، اور فرق پھٹ جائے تو تب ملتا ہے رومال فاطمہ۔ یا قاضی ہو، ابو الفضل ہو، سقائے سکینہ ہو، حجاب زینب ہو، علمدار کربلا ہو، دعائے فاطمہ کا نتیجہ ہو، جسے ظاہری طور پر دیکھے بغیر فاطمہ بیٹا کہہ کے گئی، اللہ اکبر، اور اس کی آنکھ میں لگ جائے تیر محبت حسین، تو پھر ملتا ہے رومال۔ رومال کی اتنی قیمت ہے، آپ اپنی قسمت پہ نازاں کیوں نہیں ہو؟ جو رومال اتنا مہنگا ہے کہ یا حر کو ملتا ہے یا ابو الفضل کو ملتا ہے، آپ 2 آنسو بہاتے ہیں، وہ ماں آ جاتی رومال لے کر حسین کی اور کہتی ہے اے میرے بیٹے کے عزادار، یہ موتی میرے رومال میں دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مقام ہے! میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں، آج پہلی مجلس ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ میں یہاں تک اس بات کو سمجھتا ہوں کہ مرہم بنتے ہیں یہ آنسو سیدہ کے زخموں کا، یہ آنسو جو آپ بہاتے ہیں سیدہ کے زخموں کا مرہم ہے۔ دلیل یہ ہے، میرے استاد تھے آیت اللہ وجدانی فخر، وہ درس میں آئے، انہوں نے شکوہ کیا کہ اے میرے شاگردوں، تم نے شب جمعہ میں مجالس حسین نہیں کی حوضہ میں؟ بی بی پاک آئی تھی اور ہاتھ اپنا پہلو پہ رکھا ہوا۔ میں نے پوچھا تھا کہ ابھی آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہوا؟ تو کہتی تھی جب تمہارے شاگرد مجلس نہیں کرتے اور آنسو میرے غریب کے حق میں مجھ تک نہیں پہنچتے، میرا زخم پھر تازہ ہو جاتا ہے، اور جب آنسو پہنچ جاتے ہیں زخم مندمل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا ان خوش قسمت افراد میں بھی ہوں، ایک مجلس میں نے بھی پڑھی تھی۔ اگلے ہفتے استاد آئے، استاد نے کہا کل شب کو بی بی پاک آئی تھی اور ہاتھ پہلو سے ہٹایا ہوا، اور کہتی تھی وجدانی، تمہارے شاگردوں کی مجلسوں سے جو آنسو بہے وہ آنسو میرے پہلو کا مرہم بنا۔ آپ ذرا دیکھیں، سادات کرام کی تو وہ ماں ہے، مگر جو غیر سادات بھی اپنے آنسو بہاتے ہیں وہ کتنے پاک ہو جاتے ہیں کہ حسین کی ماں کے زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یا آپ کسی کو بلڈ دے دیں نا، کسی مریض کو، ساری زندگی وہ آپ کا ممنون رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی وجہ سے اس کو شفا ملی۔ فاطمہ قیامت کے دن آپ کی ممنون ہوگی، اس لیے کہ ان آنسوؤں کی وجہ سے فاطمہ کو قبر میں شفا ملتی۔ اللہ اکبر! بس میرے عزیزوں ایک جملہ اور سن لیجیے، آیت اللہ العظمیٰ بروجردی، یہ بہت بڑے مرجع اعظم گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا، آئے اور نچلی سیڑھی پر شاگردوں سے کہتے رونے لگے، دیر تک روتے رہے، کہا مجھ سے پوچھو گے نہیں میرے شاگردوں،
کہ میں نچلی سیڑھی پر بیٹھ کے رو کیوں رہا؟ کہا استاد بتائیے۔ تو درس خارج کے شاگردوں کے استفسار پر مرجع اعظم نے بتایا کل رات کو میں نے خواب دیکھا تھا جیسے محشر برپا ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ ایک دروازہ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے امام جعفر صادق کی فقہ پر چلنے والے جو فقیہ تھے وہ فقیہ اس دروازے سے گزرے۔ تو میں بھی اسی دروازے پہ چلا گیا، میں نے دیکھا ابھی شیخ مفید کی باری نہیں آئی۔ اور میں حیران ہوا کہ میری باری کب آئے گی۔ اتنے میں نے ایک سامنے دروازہ دیکھا، جس دروازے میں سے ہزاروں لوگ بغیر روک ٹوک کے جلدی جلدی گزرتے ہیں۔ میں جو ادھر پلٹ کے گیا تو لکھا ہوا تھا ہاذا باب الحسین، اور نیچے لکھا تھا یہ ان کا دروازہ ہے کہ جو حسین کے غم میں کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہو، یا ذاکر ہو یا عزادار ہو یا نیاز بنائی ہو۔ کہا اس وقت سے میں نے طے کیا جب تک زندہ رہوں گا پہلے حسین غریب کی مجلس پڑھوں گا اور بعد میں درس خارج پڑھاؤں گا۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ کیا درجہ ہے مجلس حسین کا۔ میں نے جمعہ کے خطبہ میں عرض کیا تھا، میرے ایک دوست تھے آیت اللہ کوثری، انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ میں امام خمینی کے حسینیہ میں ان کی خدمت میں عاشور کی مجلس پڑھنے جا رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ملے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ امیروں کی مجلسیں پڑھتے ہو، کبھی غریبوں کی مجلس بھی پڑھی ہے؟ تو میں نے کہا میری جان قربان ہو حسین ابن علی پر، تم ارینج کرو میں پڑھتا ہوں۔ واپسی پر میں نے مجلس پڑھی، مختصر ترین مجلس، 2 جملے فضائل کے پڑھے ہوں گے، 1 شعر پڑھا، 2 مصیبت کے ذکر، 5-7 منٹ میں مجلس ختم ہو گئی۔ بچوں نے نیاز کے طور پہ مجھے چائے دی، چائے ٹھنڈی تھی میں نے رکھ دی، میں چلا گیا قم۔ مجلس سے شام غریبہ کے بعد میں نے مادر حسین کو دیکھا، جنہوں نے مجھ سے کہا تمہاری ساری زندگی کی اور خاص طور پہ آج کی جتنی مجلسیں تھیں جو زیادہ قبول ہوئی ہے وہ یہی مجلس ہے جو بچوں کی مجلس تھی، اور یہ بتاؤ تم سے ایک شکوہ ہے، تم نے نیاز کیوں نہیں پی تھی؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ تو مادر حسین کہتی ہے وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ عزادارو قدر کرو اس نیاز کی، قدر کرو اس تذکرے کی، قدر کرو ان آنسوؤں کی، قدر کرو اس انسٹیٹیوٹ کی۔ بس 2 جملے اور التماس سے دعا۔ مجلس تمام ہوئی، کل انشاءاللہ ڈیٹیل سے مصائب آئیں گے۔ یہ چاند محرم کا ہر ایک نے دیکھا، مگر جیسے بہن بھائی نے دیکھا ویسے کسی نے نہیں دیکھا۔ جیسے چاند زینب نے دیکھا ویسے کسی مسرور نے نہیں دیکھا، اور جیسے چاند امام حسین نے دیکھا۔ یہ راہ کربلا میں قریب کربلا ہے، اور راوی یہ کہتا ہے چاند دیکھتے ہی حسین ابن علی کی ریش مبارک آنسوؤں سے بھر گئی۔ ابو الفضل رونے لگے، علی اکبر رونے لگے، قاسم نے گریہ کیا۔ یہ چاند جس طرح آل محمد نے دیکھا ہے ویسے کسی نے نہیں دیکھا۔ بڑی حسرتوں بھرا یہ چاند ہے میرے عزیزوں۔ میں نے تو آج ہی روایت لکھی ہے کہ ہمارے چھٹے امام کہتے ہیں، ہمارے 7ویں امام نے بھی کہا، چھٹے امام نے کہا جب تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذکر حسین ہوتا رہے گا تب تک ہم سب کو تشفی رہے گی۔ ہمارے دادا کا ذکر ہو رہا۔ ایک مرتبہ باب المراد کہتے ہیں جب بھی چاند نظر آ جاتا اختتام محرم تک میں نے اپنے بابا کو کبھی تبسم میں نہ دیکھا۔ نماز کے بعد دیکھتا تو رو رہے ہوتے، نماز سے پہلے دیکھتا تو رو رہے ہوتے، پانی پیتے تو رو رہے ہوتے، کھانا کھاتے تو رو رہے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ ابن شبیب کو امام رضا نے بھی کہا تھا اگر تم رونا چاہتے ہو تو میرے جد حسین سے زیادہ کوئی رونے کا حقدار نہیں۔ امام رضا نے ذاکر کو کرسی رکھ کے دی اور کہا کرسی پہ بیٹھو اور میرے جد کا ذکر کرو۔ اس نے کہا مولا آپ نیچے بیٹھیں گے میں کرسی پہ بیٹھوں گا۔ فرماتے ھذا شرف لذاکر جدی الحسین، یہ میرے دادا حسین کے ذاکر کا مقام ہے۔
یہ عزت و مقام و وقار ہے ذاکر حسین کا۔ میں نے تو یہ بھی روایتوں میں دیکھا ہے کہ سارے اندر بیٹھتے تھے، امام زین العابدین ان جوتیوں پہ بیٹھتے تھے جو عزاداروں کی جوتیاں ہوتی تھی۔ قبلہ آیت اللہ حسین بخش نے کہا ایک روز امام سجاد کو دیکھنے والوں نے دیکھا ایک چوراہے پہ کھڑے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مولا کس کا انتظار کر رہے؟ کہا ایک بندہ ڈھونڈ رہا ہوں، میں نوحہ پڑھوں اور میرے بابا کے نوحے کا وہ جواب دے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ کو ایک جواب والا نوحہ خان چاہیے تھا، آج آپ کی قوم ہر ایک نوحہ خان ہے، ہر ایک یا حسین کہہ رہا ہے، ہر ایک واہ حسین کہہ رہا۔ آج تو میں نے دیکھا حج کے دوران، طواف کے دوران میں نے دیکھا حیدر مولا کہا جا رہا تھا، علی مولا کہا جا رہا تھا، شاہ حسین واہ حسین۔ آج کوئی کرۂ ارض خالی نہیں جہاں پر آپ کے بابا حسین کا تذکرہ نہیں ہو رہا۔ بس جملہ تمام ہوا، مجلس تمام ہوئی۔ اس مجلس جملے پہ غور رکھنا اور اسی پر مجلس ختم ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ روایت میں نے اپنے والد سے سنی تھی، بعد میں نے پڑھی۔ وہ فرماتے تھے ایک بی بی تھی بنی عباس کے دور میں، ہر سال مجلس غریب کراتی تھی۔ ایک سال اس نے اعلان کیا کہ میری کنیز مر گئی۔ جو اہتمام کرتی تھی بیویوں اشرا خواتین کا نہیں ہوگا۔ ادھر محرم کا چاند نظر آیا، ادھر اس کے دروازے پہ دق الباب ہوا، موت کی پٹی باندھے ہوئے ایک بیوی ہے۔ وہ پوچھتی ہے ضعیفہ تیرے گھر میں حسین غریب کی صف ماتم بچتی تھی، اس سال نہیں بچھے گی؟ نہیں بیوی۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری کنیز مر گئی۔ جو اہتمام میں مجلس کرتی تھی وہ آنے والی بیوی پوچھتی ہے وہ کنیز کتنے کام کرتی تھی؟ کہا وہ برتن دھوتی تھی، جھاڑو دیتی تھی، بیویوں کی جوتیاں جوڑتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آنے والی کہتی ہے اگر یہ کام میں کر دوں تو پھر مجلس کراؤ گی؟ 10 دن برابر مجلس ہوتی رہی، برتن بھی صاف ہوتے رہے، نیاز بھی پکتی رہی، جوتیاں بھی جڑتی رہی اور جھاڑو بھی دیا جاتا رہا۔ 10 دن کے بعد اس بی بی نے کہا ضعیفہ اب مجھے جانے دے، مجھے بہت دور جانا ہے۔ ضعیفہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی تو نے تو یہ بھی نہ بتایا اس غریب سے تیرا تعلق کیا ہے، اور تو نے تو ہمارے گھر سے نیاز بھی نہ چکھی۔ یہ تھوڑا سا ہدیہ میں نے اکٹھا کیا ہے، رومال میں رکھا۔ ہدیہ دیکھ کر کربلا کا رخ پھیر کے کہا بی بی ماں اپنے بچوں کی خدمت کے لیے ہدیے نہیں لیتی۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ماں کا